مسلمان جب تک ہم دوسرے کی عزت کو محفوظ نہیں رکھیں گے ہماری بھی نہیں بچ سکتی. اس کا بزرگان دین فرماتا ہے غیرت مند وہی ہے جو دوسرے کی عزت پر بری نگاہ نہیں ڈالتا. وہ کہتا ہے میں کسی اپنے ناجائز تعلق والی لڑکی کو میں وہ دے آیا کارڈ، عید کارڈ. میں گھر آیا میری بہن نے بھی عید کارڈ پڑھ رہی ہے. میں نے کہا بہن کس کا ہے؟ اس نے کہا میری سہیلی کا ہے. میں نے کہا دکھا. اس ایسے نپٹ گئی. وہ سہیلی کا ہوتی تو دکھاتی. میں سمجھ گیا کہ یہ کارڈ مجھے کیوں نہیں دکھاتی. میں اسے لڑنے لگ گیا. اس نے امی کو بلایا، امی نے مجھ کو مارا. میں نے جتنا زور لگایا اس نے نہیں دیکھا. میں نے سمجھ گیا بے حیا اگر تو نے کسی کی بہن کو دیا ہے تو تیری بہن کو بھی کچھ دے گیا ہے. مسلمان جب تک ہم دوسرے کی عزت کو محفوظ نہیں رکھیں گے ہماری بھی نہیں بچ سکتی. اس کا بزرگان دین فرماتا ہے غیرت مند وہی ہے جو دوسرے کی عزت پر بری نگاہ نہیں ڈالتا. وہ غیرت مند ہے جو ڈالتا ہے وہ کبھی غیرت مند رہ نہیں سکتا اور نہ اس کی اپنی عزت بچ سکتی ہے. ہمارا ایک دوست ہے، دیکھو یہودی کا ڈھسا ہوا مر جاتا ہے. ایمان سے بڑا زبردست جوان تھا، درویش ہے. پہلے ہمارا مخالف تھا، 14 پڑھا ہوا تھا، بڑا ذمہ دار تھا. باتیں سنتے سنتے وہ ہمارے قریب آ گیا تو اس کی خالہ نے اسے بیٹی دینا چھوڑ دیا. 1 لاکھ 2 لاکھ کا اس نے پلاٹ دے رکھا تھا، زیورات بھی دے رکھے تھے. اس نے کہا تو اب میری بیٹی کو نہ ٹی وی دیکھنے لے دے گا نہ باہر پردہ کرائے گا، میں تجھے نہیں دیتی. وہ میرے پاس ہے. میں نے کہا اللہ تجھے کوئی اچھا کہا. تو دوسری خالہ نے اس کو بیٹی دے دی حیدرآباد سے. لیکن انہوں نے بھی کچھ وہ بھی یہودیوں کے ڈھسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ایسا کر سماٹ کا. یہ سماٹ نہیں کر رہا ہے. انگریز ہٹے کرتے ہیں، ہمارا سماٹ نہیں کر رہا ہے یعنی دبلے ہو. تو یہ کیا کرتے ہیں ایسے دوا بنے ہوئے ہیں کہ وہ جگر پر اثر کر دیتے ہیں. اگر جگر خون بنانا چھوڑ جاتا ہے تو بندہ پھر دبلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اس نے ایسے دوا کیا مردیت پر اثر پڑ گیا. وہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی نکاح پڑ گیا ہے مردیت. اب 14,000 کسی حکیم نے دیا، اب طاقت کے دوا لے رہا ہے. یہ ہے ہمارے. دیکھو سوچو مسلمانوں، سماعت شہروں میں جاؤ نا، عورتیں کمیٹی گرانڈ میں ناچ رہی ہیں. کیا کر رہی ہوں جی؟ ڈیٹنگ سماعت کر رہی ہوں. ٹی وی پر آتی ہے نا لڑکی، تو کھاتی ہے نہیں جی ڈیٹنگ کر رہی ہوں. لعنت تو جی ڈیٹنگ پر. ایک اخبار میں آیا ایک لڑکی نے ڈیٹنگ کیا، کمزور تھی تو شادی ہو گئی. بچہ پیٹ میں آئی تو بچہ گرنے لگ گیا. ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے کہا تو یہ تو بہت کمزور ہے، اسے طاقت کے ٹیکے لگاؤ، کوئی طاقت کی چیز کھلاؤ ورنہ بچہ گر جائے گا. ارے کمزور کیا بچہ گرے گی، وہ تو گر ہی جائے گا. پہلے ڈائٹنگ کرتی رہی ہے، ٹی وی میں دکھاتے ہیں آپ، شاید آپ کے گھر بھی ہو. وہ لڑکی آتی ہے، ہاں جی کیا کھاتے ہو؟ نہیں جی میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں. ارے مسلمان کہاں ہمارا عقل گیا؟ ہماری عقل تو ماری گئی. ہم وہ شیر ہیں انگریز، ہمارے لڑکے ویسے کمزور ہیں. یہ جی دبلے پتلے ہو، یہ وہاں کر دیا ہے. عام ہے، آپ شاید یہاں نہیں ہو، میں یہ نہیں کہتا آپ میں ہو، شہروں میں یہ عام ہے. ڈیٹنگ اور سماٹ یہ عام ہو رہا ہے. دوسرا 24 اگست دن اخبار. اخبار ایسے خبر نہیں لکھتا. اخبار جب اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو دماغ کھولنے کے عالمی ادارہ محکمہ صحت جو اقوام متحدہ میں نمائندہ پاکستان کی طرف سے رہتا ہے، ہر ملک کا ہوتا ہے، تنخواہ اقوام متفرقہ سے لیتا ہے، وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے. ہمارے پاس شاید ہم نے درویشوں کو دیے تھے، وہ اخبار کا فوٹو سٹیٹ رکھا ہے. اس نے لکھا وفاقی حکومت کو، اس نمائندے نے لکھا کہ حکومت یہ پولیو کے قطرے مت پلاؤ. یہ امریکہ اور برطانیہ پولیو کے آڑ میں مسلمانوں کو زہریلے اور کیمیکل قطرے پلا رہے ہیں کہ مسلمان نہ مرد ہو جائیں یا ہزارہ بیماری کے شکار ہو جائیں. ایمان سے میرے پاس فوٹو سٹیٹ رکھا ہے اور حکومت نے اسے چیلنج دیا، اس نے خط دکھا دیا. اور مسلمانوں اخبار سے خبر نہیں دیتا جب تک ثبوت نہ ہو. اگر غلط ہو تو دوسرے دن تردید آ جاتی ہے. شہریوں اگر تردید نہ ہو تو وہ خبر سچی ہوتی ہے. اس نے اس نمائندے کا خط دکھا دیا. اقوام متحدہ میں نمائندہ جو رہتا ہے، جو امریکہ برطانیہ میں رہتا ہے، ان سے تنخواہ لیتا ہے، اس نے بڑا ڈاکٹر، اس نے اپنی وفاقی حکومت کو خط لکھا. اخبار نے پورا خط لکھا. مسلمان بڑوں کو 20-20 ہزار پاؤنڈ کا بم مارتا ہے، تیرے بچوں کو قطرے پلاتا ہے، پھر بھی تو مومن ہے. اللہ فرماتا ہے تیری بربادی کو ان کی خوشی ہے اور تو ان سے قطرے پی رہا ہے. ارے ہے کیا ہم نے؟ مجھے بتاؤ مسلمانیت رسول والی رسالت کے اثرات کیا ہیں؟ ہم اتنا اولو لازم رسول کے امتی ہو کر ہم اتنا کیوں گر گئے؟ ارے کیوں مر گئے؟
ملا کو میں کہتا ہوں جو ہمارے خلاف بولتے ہیں، ارے ہم عوام کو یہودی منصوبوں سے آگاہ کر رہے ہیں قرآن اور سنت کے اصول سے، تم ہماری آڑ میں نہ بنو، ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں، ہم ہیں تو یہودیوں کے خلاف ہیں، اور تمہیں کیا درد ہوتا ہے؟ دیوبندیوں کے خلاف بولتے ہو، یہودیوں کے خلاف نہیں بولتے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ چند الفاظ میرے قبول فرمائے، آپ کو اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی دین دنیا ایمان رزق دے، یہودیوں کو منصوبے سے آگاہ کرے، اور مسلمان ایک پیشین گوئی بھی دے دوں، یہ بھی تو کان کھول کر سننا، پیسے نہ برباد کر، جو تیرے بچے پڑھ رہے ہیں یہ اب نہیں لگ سکتے، نہ یہ جا سکتے ہیں، ارے اپنی فکر کر، جب خدا کا قانون بتا رہا ہوں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کہ جب باطل انتہا کو وہ عذاب آ جاتا ہے یا ہدایت آ جاتی ہے، ان قریب اگر 3 لاکھ چلا گیا، ان قریب عذاب آنے والا ہے، تیرے بچے بچیاں نہیں لگ سکتے، انہیں جہنمی مت بنا